اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے ایک بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کر دیا ہے تاکہ اسے اپنی آیات دکھائیں۔ وہ سمیع اور بصیر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جائے جانے کی تصریح کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد 45 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت شداد بن اوس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ ان احادیث کا جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں معراج کے تعلق سے، ان احادیث کا ایک جامع خلاصہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ 50 پر 2 سال کی عمر تھی آپ کی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے، یکایک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ نیم خفتہ اور نیم بیداری کی حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا آپ کے سینہ مبارک کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید تھا اور اس کا قد گدھے سے بڑھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ برق کی رفتار سے چلتا تھا، بجلی کی رفتار سے۔ اس کا ہر قدم حد نظر پر پڑتا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔
پہلے انبیاء بھی اس طرح کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دے کر کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر پسینے پسینے ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت اللحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی توجہ نہ کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا، عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی باقی ماندہ عمر کا اندازہ اس عورت کی باقی ماندہ عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر براق کو باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی جو اس زمانے میں گرا پڑا تھا مگر اس کی جگہ موجود تھی، اور قیصر جسٹینین نے وہاں ایک چرچ بنا رکھا تھا، وہاں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ تمام پیغمبر علیہم السلام وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بندھ گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے بڑھایا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی
اور جبرائیل علیہ السلام اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ کا پراتفاق خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی کمی نہ تھی، کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آدم ہیں علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے، تھگلے لگے ہوئے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار باتیں کرنے والے ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھی، ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا، ذری سی سوراخ ہوئی، اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل
اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر شرمندہ ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو خود اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان طعن دراز کرتے تھے، لوگوں کو طعنے دیتے تھے، لوگوں کے بارے میں بری باتیں بولتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے لوگوں کی بات ہے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی مشابہ تھے، جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور وہ اپنے ان بڑے ہونٹوں سے آگ کھا رہے تھے، انگار کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے لوگ ان کو روندتے ہوئے گزرتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے، بڈی کھانے والے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے آگے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مونڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روی سے ملا۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، خوشی خوشی ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل نے کہا ان کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ دوزخ نمودار ہو گئی۔
اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں 2 نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرات یحییٰ اور عیسیٰ ہیں علیہم السلام۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے پر حضرت ادریس، 5ویں پر حضرت ہارون، 6 پر حضرت موسیٰ علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، آپ ہی کی طرح تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم ہیں علیہ السلام۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا اور اونچا چڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر سدرۃ المنتہا پر تمام خلائق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ماوراء، اس کے آگے جو کچھ ہے وہ غیب ہے، جس کا علم نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی مقرب فرشتے کو، سوائے اس کے جسے اللہ اس میں سے کوئی علم دے دے۔ نیچے سے جو کچھ جاتا ہے وہ یہاں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ آتا ہے اسے یہاں وصول کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، بات چیت ہوئی۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے صرف ارادہ کرنے سے، اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس برائی پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا، بات چیت کی رودات
سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 5 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ تو یہ حیرت انگیز، نہایت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور سفر کی روداد معراج کی روداد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔